وأحكامها ثم اعلم أن العرف قسمان عام وخاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصا للقياس والأثر بخلاف الخاص فإنه يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر فإنه لا يصلح مخصصا. تو اس سے پہلے جو بات کل ہوئی تھی ہماری، اس میں یہ باتیں آئی تھی کہ عرف کسے کہتے ہیں، عادت کسے کہتے ہیں. بعض لوگوں نے عرف و عادت میں جو فرق کیا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے، اور عرف اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے متعدد مسائل میں تبدیلی ہوئی ہے، جس کی 22-23 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی تھی. پھر اس کے بعد ایک اہم بات یہ بھی آئی تھی کہ عرف کی تبدیلی کا معاملہ صرف متقدمین اور اس کے بعد کے ادوار تک نہیں تھا، بلکہ آج کے زمانے میں بھی اگر عرف میں تبدیلی ہو جاتی ہے تو آج کے دور میں بھی مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ تفصیل بھی علامہ شامی نے کی تھی. اور پھر آخر میں جو بات آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ مفتی کو لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے زمانے کی مصلحت بھی دیکھنا چاہیے، اور ایک گونا اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے، مسائل کو سمجھتے ہوئے پھر فتویٰ نویسی کا کام کرنا چاہیے. یہ تفصیلات گزشتہ اسباق میں آ چکی ہیں. اب آج یہاں سے شروع کر رہے ہیں اقسام العرف، عرف کی قسمیں اور ان قسموں کے احکام. کہتے ہیں ثم علم ان العرف قسمانی، پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرف کی 2 قسمیں ہیں. عرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عرف عام اور ایک ہے عرف خاص. اب دونوں کی تعریف سنیے. کہتے ہیں فالعام یثبت به الحکم العام، عرف عام اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے عام حکم ثابت ہوتا ہے. وَيَصْلُحُ مُخَصِّصًا لِلْقِيَاسِ وَالْأَثَرِ، اور یہ عرف عام جو ہوتا ہے یہ قیاس اور اثر یعنی حدیث دونوں کی تخصیص بھی کر سکتا ہے. عرف عام کی بنیاد پر حدیث میں بھی تخصیص ہو سکتی ہے اور قیاس میں بھی تخصیص ہو سکتی ہے، برخلاف عرف خاص کے. فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ الْخَاص، تو یہ عرف خاص جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے حکم خاص ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ عمومی نہیں ہوتا ہے بلکہ خاص طبقے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ حکم بھی نافذ ہوگا ما لم یخالف القیاس او الاثر، جب تک کہ وہ قیاس اور اثر کے مخالف نہ ہو. فإنه لا يصلح مخصصا، کیونکہ عرف خاص جو ہوتا ہے یہ نہ قیاس کی تخصیص کر سکتا ہے اور نہ ہی اثر کی تخصیص کر سکتا ہے، حدیث کی تخصیص کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب تک کے آپ کے سامنے 2 باتیں آئیں. ایک بات یہ آئی کہ عرف عام، عرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عرف عام اور دوسرا ہے عرف خاص. عرف عام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو حکم نکل کر آتا ہے وہ سب کو عام ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے قیاس اور اثر کی تخصیص بھی کر سکتے ہیں. جبکہ عرف خاص جو ہوتا ہے اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے، اس سے جو حکم نکل کر آئے گا وہ خاص لوگوں کے لیے، خاص شہر کے لیے، خاص طبقے کے لیے ہوگا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نہ قیاس کی تخصیص ہو سکتی ہے اور نہ ہی اثر کی تخصیص ہو سکتی ہے. تخصیص کا مطلب یہ ہے، جانتے ہیں
تخصیص کا مطلب تقعید، اگر وہ حدیث مطلق ہو تو اس کی تقعید نہیں ہو سکتی اس کے ذریعے سے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو انہوں نے جو بتایا یہ اس کی خصوصیت اور حکم بتایا، لیکن اس کی تعریف کیا ہوتی ہے اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرف عام ایسے عرف کو کہا جاتا ہے جو تمام ملک کو شامل ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جو پورے ملک میں وہ اس طریقے سے عام ہو کہ ہر فرد اس کو سمجھتا ہو. اور عرف خاص اسے کہتے ہیں جو پورے ملک میں نہ ہو بلکہ کسی خاص شہر میں ہو، یا خاص طبقے سے تعلق رکھتا ہو، یا خاص جماعت سے تعلق رکھتا ہو، سمجھ رہے ہیں، یا خاص پیشے کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہو. تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ عرف عام میں پھیلاؤ ہوتا ہے جبکہ عرف خاص میں پھیلاؤ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ کہ نہیں آئی؟ جی. التعریفات للجرجانی کے اندر دیکھیے تو آپ کو عرف خاص عرف عام کی تعریف مل جائے گی. اسی طریقے سے آپ اگر اس کو دیکھیں اصول الفقہ عبد الوہاب خلاف کی تو ان کے یہاں بھی آپ کو اس کی تعریف مل جائے گی. تو اب تک جتنا آپ نے پاس سمجھ میں آیا، عرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عرف عام، ایک ہے عرف خاص. عرف عام کسے کہتے ہیں؟ جو تمام ملکوں کو شامل ہو. اور عرف خاص اسے کہتے ہیں جو کسی خاص جماعت، خاص گروہ، خاص پیشے کے لوگوں سے اس کا تعلق ہو. عرف عام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی بنا پر جو حکم نکل کر آتا ہے اس سے قیاس اور اثر کی تخصیص ہو سکتی ہے اور وہ حکم عام ہوگا. عرف خاص کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا حکم مخصوص دائرے تک ہی رہتا ہے، سب لوگوں کو اس کا حکم شامل نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے قیاس اور اثر کی تخصیص نہیں ہو سکتی ہے. اب اس کی مثال بھی نیچے آ رہی ہے.